یہ جو آج ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں، یہ ویڈیو خاص طور پہ ان بہنوں کے لیے جو رشتوں سے پریشان ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جن کی کافی لمبے سالوں سے منگنیاں ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا اچھے رشتے نہیں آتے. تو ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے، ان بہنوں کے لیے بھی ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے. آج کل اچھی لڑکیاں ملنا بھی مشکل ہے. ایک لڑکی کو جب ہم اٹھا کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو وہ اگر وہ خدا نخواستہ اچھے خصائل کی، اچھی عادات کی نہیں ہوگی، ادب و آداب والی نہیں ہوگی، لحاظ والی نہیں ہوگی، تو وہ معاشرتی لحاظ سے آپ کا پورا گھر تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اچھی لڑکیوں کا آنا بھی گھر میں ضروری ہے. اچھی لڑکیوں کے لیے بھی دعائیں کیا کریں، وظیفے کیا کریں کہ یا اللہ پاک جو بھی آ رہی ہے وہ اچھے اور خیر کا ٹائم لے کے آئے، خوشیاں لے کر آئے، آنے والی کے نصیبوں کے میں بھی خوشیاں ہوں، خیر ہو، چین ہو، اس کو بھی ان سے خوشیاں ملے، اور ہمیں بھی اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ملے، اسے بھی ہماری طرف سے راحت ملے. تالی جو ہوتی ہے ہمیشہ دونوں طرف سے بجتی ہے، چاہے برائی میں بج رہی ہے، چاہے اچھائی میں بج رہی ہے. اچھا جی، تو رشتوں کے لیے بھی، چاہے لڑکے کے لیے چاہے لڑکی کے لیے، آپ خاص طور پہ رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. کاروبار کی پریشانی ہے کہ یا حاجت کسی بھی طرح کی ہے، کسی بھی طرح کی مشکل ہے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اس وظیفے کے بے پناہ فوائد ہے، بے پناہ مشکلات کا، بے حساب مشکلات کا ایک حل آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں. رمضان المبارک کا یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں رونقیں آ جائیں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظیفہ نمبر 546. ہمارے اس چینل کی ویڈیو آج کی جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایسا خاص وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ وقت قبولیت انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بن جائے گا. پلک جھپکتے ہی کیا اس طرح بھی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. ہم یہ ویڈیو ابھی سے اس وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، اس وظیفے کے فضائل کو سمیٹ سکیں. وہ تمام بہنیں اور وہ تمام بھائی جو کسی بھی مشکل کو لے کر پریشان ہیں، یہ وظیفہ اس کی وظیفے کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ وظیفہ تقریباً ہر حاجت کے لیے ہے، ہر مشکل کے لیے ہے. یہ وظیفہ صرف شادی کا وظیفہ نہیں ہے، یہ صرف کاروبار کا نہیں ہے، یہ صرف کامیابیوں کا، امتحانات کا، اس طرح کا ہی نہیں، یہ وظیفہ ہر چیز کا وظیفہ ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ اس وظیفے سے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں یہ وظیفہ آپ کریں گے، اور رمضان المبارک کے بعد جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کے خوشیوں کا چاند بھی چمکنے لگے گا، آپ کے خوشیوں کا سورج اس طریقے سے روشنی آپ کے زندگیوں میں بکھیرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. بڑا اچھا بہترین وظیفہ ہے. ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے ہے، ہر حاجت کے لیے. اچھا جی، وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے، طریقہ کار وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو یہ کہوں گی کہ جو ویورز ہمارے نیو ہیں اور وہ ہمارے چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، وظائف صبا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، کم از کم ایسے لوگوں تک ویڈیو تاکہ پہنچ جائے جن لوگوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو وظیفے کی تلاش ہے اور جن لوگوں کو کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہے. بنا آپ کا ٹائم ویسٹ کیے وظیفے کے طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں. وظیفے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اچھا، پہلا اس کا وظیفے کا جو شرط ہے، آپ اس کو شرط کہہ لیں، جو وظیفے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس دن آپ یہ وظیفہ کرو گے اس دن آپ روزے کی حالت میں ہونے چاہیے.
روزے کی حالت میں آپ نے تمام دن گزارا ہے، جس وقت افطار کا ٹائم آیا ہے، افطار کے ٹائم پر کچھ ٹائم پہلے آپ بیٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ تسبیح کی جو مین ٹائم لگتا ہے، مین وقت ہے، وہ تسبیح کی درود پاک کی تسبیحات میں ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ درود پاک کی ایک تسبیح کتنے ٹائم میں مکمل کرتے ہیں، چاہے وہ شارٹ درود پاک ہے یا درود ابراہیمی ہے، جو مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ درود پاک کی ایک تسبیح کتنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ شارٹ درود پاک ہے یا پھر درود ابراہیمی ہے، وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 100 بار درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 100 بار یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، بلکہ یہاں پہ میں لکھ دوں 100 بار اور یہاں پہ 11 بار 11 بار آپ نے سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 پڑھنی ہے۔ آیت جب آپ کسی بھی کروم براؤزر میں جاؤ گے اور وہاں پہ لکھو گے کہ سورۃ قصص آیت نمبر 24، جب آپ یہ لکھو گے تو آپ کے پاس ایک آیت آئے گی ربی انی لما انزلت، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ 100 بار آپ نے یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیا ہے، 11 بار آپ نے سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 پڑھ لی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے 100 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود جو آپ نے پہلے پڑھا ہے وہی والا آخر میں پڑھنا ہے۔ اول آخر میں نے صرف 100 بار درود پاک کا لفظ یوز کیا ہے، درود پاک آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو درود پاک آپ نے 100 بار پہلے پڑھا ہے، پھر آپ نے 100 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 11 بار یہ آیت پڑھی ہے، پھر دوبارہ آپ نے 100 بار درود پاک وہی پڑھنے جو اوپر پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 8 تک انشاءاللہ العزیز خیر سے، اللہ پاک خیر کا ٹائم رکھے تو وہ آپ کا افطار کا ٹائم آ جائے گا۔ افطار کے ٹائم سے پہلے آپ نے جب دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے دسترخوان کو سجائی رکھے، اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں میں سے تمام سننے والوں کو رزق عطا کرے، اپنے فضل سے، اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں سے ہم گناہ کاروں پہ برکتیں کریں۔ بہرحال جی، تو دسترخوان پہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جب آپ افطار کے لیے دعا پڑھ رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ نے اپنی وہ جو حاجت جو آپ کے جو آپ کو جس کا سامنا ہے، جو مشکل کا سامنا ہے جس کا، تو آپ نے وہ حاجت اب اللہ پاک سے اپنی دعاؤں میں بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے افطار کر لینا ہے۔ یہ ایک ہی روزے کا عمل ہے، یہ بار بار کا عمل نہیں ہے، ایک ہی روزے کا عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک ہی روزے میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اب وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے جب شوال کا مہینہ چڑھے گا تو خوشیوں کا مہینہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔